اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے، پکاریں گے، کہیں گے کہ تمہارا جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارا کچھ کام نہ آیا، کیا یہ وہی ہے جن کے نسبت تم قسم کھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا؟ تو کیا کرتے یہ لوگ قسم کھا کر کہتے تھے، جن کے نسبت تم قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا، ان کو یوں حکم ہو گیا کہ جاؤ جنت میں۔ یعنی جو مسلمانوں سے نفرت کر کے یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے تھے تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی، کیونکہ یہ لوگ شرک میں مبتلا تھے، 360 بتوں کو عبادت کرتے تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں سے ایسے باتیں کہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے ان مسلمانوں کو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ تم مغموم ہوں گے۔ ایک اللہ کو ماننے والے، قرآن کے ساتھ اپنے وابستہ رکھنے والے، پیغمبر کو طور طریقے کو آزما کے اپنے زندگی میں بشر کرنے والے جنت میں جائیں گے، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے، دوزخ میں جو گئے تھے کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ تم مغموم ہوں گے، یعنی جنت میں کبھی ناراضی سے نہیں رہیں گے۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو۔ جہنمی آدمی دوزخی آدمی جنت والوں سے پوچھیں گے ہمارے پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو جو آپ کو جو جنت میں دیا ہے، یا اور ہی کچھ دے دو، جو پھل پھلالی اللہ تعالیٰ نے جنت میں دیا ہے اس میں کچھ ہم کو کھانے کے لیے دے دو، اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھا ہے، جو جنت والوں کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں سے کچھ ہم بھی دے دو کر کے جہنم والے جنت والوں سے پوچھیں گے، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو، یعنی پینے کے پانی کو بھی کھانے کے پھلوں کو بھی تمہارے لیے کیونکہ کافروں کے لیے بندش کر رکھی ہے، جو جہنمی آدمی کے لیے یہ چیزیں بندش کر رکھی ہے، جنت کا پانی، جنت کے میوے، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیا زندگانی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ یہ لوگ کیا دنیا میں، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو لعب بنا رکھا تھا، یعنی اس دین اسلام کو چھوڑ کر اور طریقے سے زندگی گزار دیا، جن کو دنیا زندگانی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام نہ لیں گے جیسا انہوں نے اس دین کا نام تک نہ لیا تھا، دین اسلام کا نام تک نہ لیا تھا۔ مؤذن وہ اذان دیتا ہے ان کی بھی مذاق اڑاتے تھے، دین اسلام کے مذاق اڑاتے تھے، اس لیے ان کے اوپر جنت کی پانی اور میوے دونوں بھی بند کر دیا جائے گا۔ اور جیسا یہ ہمارے آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، آج ان کا کوئی بھی بات نہیں سنیں گے اللہ تعالیٰ، اور اپنے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب یعنی پہنچا دی، یعنی قرآن، جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی وضاح کر کے بیان کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عربی قرآن کو کامل علم سے بہت ہی وضاح کر کے بیان کر دیا کہ دبئی کے یعنی سعودی کے لوگ بھی اس قرآن کو بدل نہیں سکیں گے۔ ایسے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور ذریعہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن ذریعہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کا اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے آخری نتیجہ کے انتظار ہے۔ جس روز اس کا آخری نتیجہ پیش آوے گا، سو اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہنے لگیں گے وہاں کا ہمارے رب کے پیغمبر سچے باتیں لائے تھے۔ یعنی اللہ کے طرف سے جو پیغمبر آئے تھے وہ سچے باتیں بتاتے تھے، اور اللہ کے طرف سے جو بھی کتابیں نازل ہوئے تھے وہ بالکل سچ تھے۔ سو اب کیا ہمارا کوئی سفارش ہے کہ ہمارا سفارش کر دے؟ ابھی دنیا سے تو نکل گئے، یعنی قیامت کے دن میں پہنچ گئے، اور اس ٹائم پر بولیں گے کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے تو اللہ سے ہماری سفارش کرا دے تاکہ ہمارے عذاب دوزخ سے بچ جائے، یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے تو دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں گے؟ تو ہم بھی مسلمان ہو کر اپنی زندگی ایک اللہ کے طرف جھکا دیں گے، تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے برخلاف جن کو ہم کیا کرتے تھے دوسرے اعمال کریں گے جیسا مسلمان کرتے تھے۔ بے شک
شک ان لوگوں نے اپنے کو خسارے میں ڈال رکھا ہے، بے شک یہ لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنے بدن کو بڑا نقصان میں ڈال دیا، اور یہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئے۔ کل قیامت کے دن وہ تراشی ہوئی یہ باتیں ان سے گم ہو گئے، وہ آخر میں اللہ کے عذاب میں، اللہ کے غصے میں مبتلا ہو گئے۔